السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی امام پنجاب ایران اور اسرائیل کی جنگ پر کیا بولے؟ انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے۔ آئیے چلیے سنتے ہیں کہ ہم بھی شاہی امام پنجاب نے ایران اور اسرائیل کی جنگ پر کیا بولا ہے۔ بہت بڑا محاصرہ، بہت بڑی جنگ جو ہوئی ہے بر صغیر کے ساتھ کھاڑی میں، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ناقابل تسخیر، ابھی ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اس جنگ میں اہل ایمان کے آگے گھٹنے ٹیک دی، ایک بوڑھے شیر کے آگے۔ کیوں؟ یہ پتا کیوں؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس میں، آپ پردے کے پیچھے نہیں دیکھتے۔ رواج تھا پورے عرب میں کہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو اس ملک کی جنتا بغاوت کر دیتی تھی اپنے حکمرانوں کے خلاف، اپنے حکمرانوں کو مار دیتے تھے اور دشمن جیت جاتا تھا۔ اس بار بھی دشمن چاہتا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ملک کے اندر جو سنی ہیں، جو کرد ہیں، وہ بغاوت کریں گے اور ہم اس ملک کے اندر حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے اور ہم اس طرح جیت جائیں گے۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ کرد ہیں، ان کے اتفاق نے دنیا کی سپر پاور کے گھٹنے ٹکا دیے۔ اگر اتفاق ان کے پاس نہیں ہوتا تو یہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ یہ تشریر کا پچھلا رخ ہے، پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو کبھی فرصت ملے۔ بیانات بھی پڑھ لیجئے گا بڑے بڑے لیڈروں کے، انہوں نے کہا جنگ کے دوران کہ ہم تختہ پلٹ دیں گے وہاں۔ کن کے بل پر کہا؟ قوموں کے بل پر کہا نا، مسلک کے بل پر کہا۔ لیکن جب تمام مسلک والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا۔ اور دنیا کی وہ قوم جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ایک چڑیا بھی اڑ کے اس دیوار سے اس طرف نہیں آ سکتی، وہ آج گھٹنوں پر آ کے گڑ گڑا رہی ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سب کچھ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ جب بندہ میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ پر یقین تو کریں، توکل تو کریں۔ اب دیکھو نا، اسرائیل کے یہودی یہ کہتے تھے پوری دنیا میں کہ ہم وہ ہیں جن کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ لگاتار ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور غریب فلسطینیوں کے اوپر لگاتار روزانہ ان کے اسپتالوں پر، بچوں پر، مسجدوں پر، وہاں جتنی عبادت گاہیں اور تھیں ان پر، گھروں پر، ساروں کو زمین دوز کر دیا۔ اور آج جب برابر کا ایران کا ایک بوڑھا شیر ٹکر گیا تو وہی یہودی گھٹنوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ٹیکنالوجی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے میدان میں اترا جائے گا، پھر دنیا میں اس کو روکنے والی کوئی دوسری طاقت ہوتی۔ اگر سب کچھ ٹیکنالوجی ہوتی، اگر سب کچھ دنیا والوں کے اختیار میں ہوتا، اگر سب کچھ سائنسدان ہی کرتے، تو پھر تو دنیا کے جن ملکوں پہ جن لوگوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا وہ کبھی وہاں سے واپس نہ جاتے، کہ وہ سمجھتے کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اچھے سائنسدان بننا اچھی بات ہے، اچھی سواریاں لینا اچھی بات ہے، لیکن سواری جو بہترین بھی ہو اس پر بیٹھ کر اللہ پر توکل رکھ کے سفر کا ابتدا کرنا، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اچھی طرح اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ ایک بات تو کریں گے انشاءاللہ، دعاؤں کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعائیں ہی ہیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعائیں جو آج کارآمد ہیں پوری دنیا میں، اور دنیا کے ان تمام مسلمانوں کی دعائیں جن کے دل پسماندہ ہو گئے تھے، جن کے دلوں کے اندر بڑی رنج تھا، غم تھا، یہ ایران کے بوڑھے شیر کے ساتھ ان کی دعائیں ہی تو لگی ہوئی ہیں، اور کیا ہے۔ ورنہ دنیا تو آج بھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں نا، کہ کون کس طرف زیادہ اپنے رب کی حضور گر گرانے والا ہے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین عطا فرمائے، اور اپنی باتیں اللہ کے آگے رکھیے نا بھائی۔ آپ بیمار ہیں، دوائی کھائیے، لیکن اللہ سے دعا کیجیے، رو کے دعا کیجیے۔ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن اپنے رب سے دعا کیجئے بار بار۔
آپ کے بچے بگڑ گئے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے رب سے مانگے بار بار۔ کوئی ظالم آپ پر مسلط ہے، آپ اس سے چھٹکارے کی کوشش کریں، لیکن اپنے رب سے مدد مانگیں۔ کسی مقدمے میں آپ پھنس گئے ہیں، دنیاوی طور پر آپ اس کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اس کے اندر ہمیں فتح مبین عطا فرما۔ آپ کے کو سامنے جو بھی مسئلہ درپیش ہے، جو بھی مسئلہ، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بار بار اپنے رب سے مانگتا ہے، بار بار۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اللہ کہاں ہے، تو ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ ہم جب اللہ سے بات کرتے ہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، یا کوئی اور ہے جو اس کو جا کے بتا دیتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اپنے صحابہ کو کہہ دو، اپنے بندوں کو کہہ دو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے، یہ جو نار جس میں سانس چلتی ہے نا، نحن اقرب، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جا کے کہہ دو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، جب اگر تم دل میں بھی مجھ سے دعا کرو گے تو میں سن لوں گا۔ بس صرف دعا میں ندامت کے آنسو ہونے چاہیے، دعا میں اللہ کی منت ہونی چاہیے، دعا میں یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ کچھ نہیں ہے دعاؤں میں، تو پھر دعائیں جو ہیں وہ ضائع ہونے والی ہیں، ان کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی دعا آپ اپنے بھائی کے لیے، دوست کے لیے مانگ رہے ہیں، اگر آپ کسی اور کے لیے کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور بڑی اخلاص سے مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں غریب ہے، میرا عزیز ہے، اس کا بیڑا پار کر دے، یا اللہ فلاں میرا دوست بیمار ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اس کو شفا دے دے، اللہ فرماتے ہیں اس کو تو دیں گے ہی دیں گے، اس کو بھی ساتھ میں اونچی سی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس بیان میں جو ہے نا سب سے اہم بات، ہم لوگوں نے ایک دعا کے اوپر، دعا جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے نا تو اللہ اس کی سنتا ہے، اور اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم دل میں بھی اپنے لیے کسی کے لیے دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ سنے گا۔ تو اس ٹائم ہمیں ایران کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، ہمیں پوری امت مسلمہ کے لیے جو پریشان ہیں سب کے لیے تہجد میں اٹھ کے 5 ٹائم کی نماز، فرض نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کا اہتمام ضرور کرے، اور ان سب کے لیے دعا ضرور مانگنا، اور انشاءاللہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اس حقیر کو بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دیجیے اجازت، ملتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔